Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم مل رہے ہیں پروین قادر آغا صاحبہ سے جو کہ پروین شاکر ٹرسٹ کی چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت گہری دوست پروین شاکر صاحبہ کی، کیونکہ آج کا پروگرام جو ہم نے ڈیڈیکیٹ ہی پروین شاکر صاحبہ کو کیا، ان کی یاد، ان کا کلام، ان کی باتیں آج کے دن وہ ہم سے جدا ہوئی تھیں. اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ وزٹنگ اپنے ان بڑے لوگوں کو جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ہمیں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے. سو میرے ساتھ محمد علی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، جناب مہدی حسن صاحب کے شاگرد ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ جب باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورت کلام بھی پروین شاکر صاحبہ کا آپ کے سامنے پیش کریں. اور ڈاکٹر ندہ بھی میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایستھیٹک فزیشین ہیں، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. زبردست. بھئی ہمارا یہاں پہ ایک لڑکا تھا جس کے ایکنی کا بہت پرابلم تھا، اور وہ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر ندہ نے کہا کہ ایکنی ٹریٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ایکنی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو پھر ڈاکٹر ندہ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا اور بہت ڈفرینس ہے. ابھی کچھ دیر میں آپ کو اس کا مطلب دکھاؤں گی بھی رزلٹ لائیو میں کہ وہ کیسا ہے. لیکن پہلے تو یہ بتائیے ڈاکٹر ندہ کہ ایکنی ہوتی ہی کیوں ہے اور اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایکنی اسکن ٹائپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے. بیسکلی جو میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. خواتین میں بھی خواتین میں بھی مائلڈ ہلکا سا ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے. تو وین دے مور سینسٹیو، جب وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو دیٹ، تو ان کی اسکن ایسی ہوتی ہے. اور جنرلی آئلی اسکن کے ساتھ کمبائنڈ ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے. ایکنی کے بہت سارے کازز ہیں خواتین میں، اسپیشلی جب آپ ان کے پیریڈس کی ارریگولیرٹی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، جس کو PCOS کہتے ہیں، پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے. اسٹریس انڈیوسڈ ایکنی ہوتا ہے. اس کے علاوہ دا ڈائٹ دیٹ یو ٹیک. لیکن بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اسکن ٹائپ تھوڑی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ایکنی پرون ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ جو جینیٹکلی سسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے اندر ایکنی نہیں ہوگا. یعنی اگر والدین میں سے یا خاندان میں ایکنی چلی آ رہی ہے تو ہر ایک کو ہوگی؟ ہر ایک کو نہیں، لیکن موسٹلی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. آپ کے جیسے مدرس کو ہوتی ہے تو بیٹیوں میں آ جاتی ہے، بہنوں میں کچھ ایک آدھ بہن بیچ میں سے بچ جاتی ہے. میلز میں جنرلی ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کیسی اور کس طرح اس ہارمون کو رسپونڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کچھ ڈائٹس بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگریویٹ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے زیادہ؟ ایگریویٹ ہوتی ہے جنرلی جب آپ بہت کاربوہائیڈریٹ، ہائی کاربوہائیڈریٹ انڈیکس والی ڈائٹس دیں گے، جس میں کاربس فار ایگزامپل یہ جو ہم بیکری کی چیزیں، پیسٹریز اور یہ روٹین میدے والی چیزیں جو کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈز، پیزاز وغیرہ، اس سے تلی ہوئی فرائیڈ چیزیں، ویری اسپائسی تھنگس، سویٹ چیزیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تو پانی بہت پینا ہے. اور یہ اسپیشلی جو چائے چینی والی بہت زیادہ پیتے ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے. نٹ سے کچھ لوگوں کو ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک بہت خاص لیول پہ جا کے نٹس کھانے ہیں، پانی زیادہ پینا ہے. اسپیشلی آپ کے جو پلو کورز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو چینج دیم ایوری نائٹ، کیونکہ وہ پھر پھیلتا ہے. انفیکٹو پروسیس ہوتا ہے نا ایک ہارمونل، تو اس کا ہوتی ہے وجہ. یا جیسے آپ لوگوں نے اپنے سیلونس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ شیٹس آپ نے رکھی ہوتی ہیں ڈسپوزیبل، کہ ہر روز پلو کے اوپر وہ بچھا لیں اور اگلے دن وہ اتار دیں اور پھر نئی شیٹ بچھا لیں، ہے نا؟ کور چینج کرنے کی نسبت وہ بھی زیادہ بہتر ہے. وہ بھی بہتر ہے، بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بس یو ہیو ٹو چینج دیٹ. اور ڈائٹ کا خیال، پانی زیادہ پینا، اور تھوڑا جن کو اسپیشلی جن کو PCOS ہیں، ہارمونل ایشوز ہیں، ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. اس سے نہ صرف آپ کے چہرے پہ بال آتے ہیں، ایکنی ہوتا ہے، آپ کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی تھائرائڈ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ کا اگر کوئی تھائرائڈ کا ایشو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، کیا یہ ٹریٹیبل ہے؟ اور ٹریٹیبل کا مطلب یہ کہ کیا یہ بالکل ختم کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کا انڈر لائن کاز PCOS ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یس، وہ کافی حد تک ٹریٹیبل ہے. لیکن یہ آپ کی ایک اسکن ٹائپ ہے نا، ایکنی پرون اسکن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو مینٹین کر کے چلنا ہے. اگر مینٹین نہیں کریں گے تو دانے بھرتے جائیں گے، کھڈے آتے جائیں گے، داغ بنیں گے. ایکنے تو چلے ٹھیک ہو ہی جائے گا ود دوائیاں، لیکن اس کے جو سیکولے ہیں، جو اس کے اسکارز ہیں، جو اس کے اسپاٹس ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ رہ جاتے ہو. پھر آپ اسکارز کو ٹریٹ کرتے ہو، اتنے کبھی کبھی ڈیپ اسکارز ہوتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو ٹائملی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ ایکنے کے جو اسکارز ہیں وہ آپ کو کم سے کم بنے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایکنی کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں. کیا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ صرف اپلیکیشنز ہیں
یا پھر اور لائف اسٹائل چینجز جو آپ نے کچھ بتائی ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ پروڈکٹس کا بھی استعمال ہے اور کیا کوئی میڈیسنس بھی کھانی پڑیں گی؟ لائف اسٹائل چینجز آر اے مسٹ. ٹھیک ہے, جو ڈائٹری فیکٹر ہے, آپ کی نیند پوری ہو, اسٹریس ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. خیر اسٹریس تو ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا, لیکن جتنا ہو سکے بندہ اسٹریسفل کنڈیشن سے نکلے. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹس ہیں, پروسیجرز ہیں, دوائیاں ہیں, بیکاز اٹس اے میڈیکل سچویشن, یہ استھیٹک سچویشن نہیں ہے ایک. تو اس میں ایک آپ دوائیاں ہیں, اسپیشلی اینٹی بایوٹکس ہیں, کچھ وائٹامن اے کی ڈیریویٹیوز ہیں جو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کا ایکنے کتنا زیادہ ہے, کم ہے تو ہم پہلے کریمز وغیرہ دیتے ہیں لگانے کو. اس کے ساتھ اگر آپ ٹریٹمنٹس کمبائن کریں تو آپ کا جلدی افیکٹ آتا ہے. صحیح, یعنی کھانے کے لیے میڈیسنس بھی لیں اور اپلیکیشن کے لیے بھی لیں, ساتھ اپنی جو غلطیاں زندگی کی ہیں وہ بھی ٹھیک کریں, پانی وانی زیادہ پئیں, اسٹریس کم لیں, ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں, کھانے پینے کی چیزیں ذرا ہلکی نرم چیزیں جو ہیں وہ زیادہ رکھیں خوراک میں, بیلنس ڈائٹ لیں. بیلنس ڈائٹ لیں. اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹس میں اس میں کچھ کیمیکل پیلز ہوتے ہیں, کوئی کیمیکل ہوتے ہیں جو ہم فیس پہ لگاتے ہیں, اس سے آپ کا ایکنے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک, ریڈنس اس کی بیٹھ جاتی ہے. ہائیڈرو فیشل کے ساتھ کمبینیشن میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی میزو تھراپیز ہیں, انجیکٹیبلز ہیں جو ہم انجیکٹ کرتے ہیں فیس کے اندر, آپ کی اپنی PRP گروتھ فیکٹرز انجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ جیسے ہم نے آپ کو آپ کے پاس بھیجا تھا شوق, تو آپ نے اس کا جو کیا وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا ہائیڈرو فیشل ہے ود ازیلک پیل. ٹھیک ہے. تو ان کا ایکنے بیسکلی اسکن تھوڑی ریڈ تھی, ریڈنس تھی کافی زیادہ, اور اس میں ان کو ایکنے بھی تھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ ہائیڈرو فیشل کیا. اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں یہ ہائیڈرو فیشل کے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم نے کیمیکل پیل ان کو لگائی تھی. ٹھیک ہے. ازیلک پیل. تو میں چاہ تو یہ رہی تھی کہ یہ اگر PRP کے ساتھ کمبائن کر کے کر لیں تو بیسٹ ہوگا, لیکن ان کو سوئیوں کا بہت فوبیا تھا. سوئیوں کا فوبیا زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن بہت اچھا رزلٹ تھا. اور یہ اکثر چونکہ ٹین ایجرز کا پرابلم ہے اور یہ سے میل چائلڈ ہے, یہ تو بچوں میں لڑکوں کو بھی کیا آ کر پھر اس طرح سے فیشل یا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے؟ کیونکہ آج تک کچھ لوگ تو لے لیتے ہیں, زیادہ تر مرد یا بچے جو ہیں لڑکوں کی طرف یہ دھیان نہیں جاتا کہ ان کو بھی کوئی فیس پہ ایسا نہیں. بالکل ان کو ٹریٹمنٹس بھی لینے چاہیے اور ان کو دوائیاں بھی ٹائملی سٹارٹ کرنی چاہیے, بیکاز ایکنے آن اٹس اون نہیں ٹھیک ہوتا, آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. پھر جب ایکنے آپ اس کو رہنے دیں گے اور وہ خود تھوڑا ہیل ہوگا اور پھر دوبارہ آئے گا, تو اس میں آپ کے جو کھڈے بن جاتے ہیں وہ بہت ڈیپ بنتے ہیں. 2 ایجز میں ہو رہا ہے, ٹین ایج کو یوزلی, یا پھر بعض اوقات ارلی 40s میں بھی ایک دفعہ اچانک سے ایکنی جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے. It can happen any time. جنرلی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوانی دانے کہتے ہیں کہ جوانی میں ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہیں. مڈل ایج میں بھی ہوتے ہیں, 30s میں بھی ہوتے ہیں, اور ٹین ایج میں ہوتے ہیں. اور آپ کی ٹین ایج جیسے آپ ٹین سے پہلے پری پیوبرٹل ایکنے جس کو کہتے ہیں, وہ بھی جیسے فیمیل بچیاں ہوتی ہیں 11 سال کی عمر میں, بیفور دے اسٹارٹ دے سائیکل, ان کو بھی ہلکا موٹا ایکنے نکلتا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی اگر ان کو پراپر کیئر بتائی جائے تو آپ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. جو اس کے میڈیسنس کھانے کے لیے آپ دیتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے؟ کیونکہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ ریپروڈکٹیو ایج میں اگر لے رہے ہیں وہ میڈیسن تو ذرا کیئرفل رہیں. مجھے نہیں پتا اب بھی ان کے سائیڈ ایفیکٹس تو اینٹی بایوٹکس کے تھوڑا سا نوزیا, ہلکا سا پیٹ کسی کا خراب ہوتا ہے کسی کا نہیں, اس طرح سے ہوتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے, لیکن وہ ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو وائٹامن اے ڈیریویٹیو ہم دیتے ہیں آئسوٹریٹینوئن کے نام سے ہے, اٹس ویری افیکٹو فار ایکنے, لیکن اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کافی زیادہ ہیں. تو اس لیے ہم مانیٹر کرتے ہیں آپ کے بلڈ لیور فنکشنز کرتے ہیں, آپ کے رینل فنکشن, کڈنی کے ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کا CP بلڈ CP دیکھتے ہیں, آپ کا کولیسٹرول لیولز دیکھتے ہیں. سب کی اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ ڈالا جائے, لیکن کچھ ایکنے ہوتا ہے جو سیٹل ڈاؤن اس کے بغیر نہیں ہوتا تو مجبوراً دینی پڑتی ہے. تو ہم مانیٹر کرتے ہیں ان کے لیولز, ان کو بتاتے ہیں کہ خیال کیسے رکھنا ہے اس کا. اس سے آپ کی کنسیپشن پہ پرابلم نہیں ہوتا, فرٹیلیٹی پہ مسئلہ نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی یا اس دوائی کے کھانے کے کورس کے ختم ہونے کے بعد کچھ مدت تک, کیونکہ آپ کے بلڈ میں رہتی ہے, تو آپ نے کنسیو نہیں کرنا, کیونکہ بچے میں پرابلمز ہوتے ہیں, برتھ ڈیفیکٹس میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کی فرٹیلیٹی پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کی کنسیپشن کی ایبیلٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بس اس کو ڈیورنگ پریگننسی اور کورس ختم ہونے کے کچھ عرصے تک آپ نے پریگننسی نہیں کرنی. یہ چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہم نا اکثر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور شادی ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ میڈیسنس تو لینی ہی پڑتی ہیں, تو جتنا آپ جلدی اس کو لے لیں گے
جتنا جلدی اس کو ٹریٹ کر لیں گے پھر وہ ایکنی اسکارز وغیرہ کا ایشو نہیں ہوگا. ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایکنی اسکار پہ. میڈم بالکل چپ کر کے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم جانتے ہیں پروین شاکر صاحبہ کو ایک بہت خوبصورت شخصیت کی مالک خاتون کی حیثیت سے, لیکن یہ جو شوق ہوتے ہیں کہ سیلون بھی جانا ہے, تیار بھی ہونا ہے, یہ بھی تھے ان کے؟ اور ان کو بالکل تھے. اچھا, ہاں, اپنے پروگرام کے لیے تیار ہو کے جاتی تھی اور بہت اس کو اپنے کپڑوں کا خیال تھا. جب اس کو بہت خوش لباس خاتون, ماشاءاللہ, اتنا خوبصورت, اتنی خوش لباس خاتون, بہت شوق کمی. تھا. ہاں, اب اس کو جب پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا تو وہ امریکہ سے آئی لینے کے لیے, وہاں پڑھ رہی تھی تب, تو پریزیڈنسی جانا تھا تو اس نے اپنے کپڑے سلیکٹ کیے, پھر اس نے اپنی بالیاں سلیکٹ کی. وہ اسلام آباد میں نہیں ملی, پھر وہ کراچی گئی, جو اس کے ذہن میں بالیاں تھیں وہ لے کے آئی, وہ پہنا, پھر وہ گئی. اچھا, یہ شی واز پرٹیکولر اباؤٹ ہر اپیرنس اینڈ لکس. ہاں, کپڑے ہر چیز کا. تو یہ جو اتنا خوش لباس تھی وہ, تو کیا خود سے وہ ڈیزائن کرتی تھیں, پلان خود کرتی تھیں؟ اپنا ہی تھا اس کا. ہاں. اچھا, اتنا ٹائم مینجمنٹ تو پھر بڑی کمال تھی بالکل, کہ ہر اپنے چیز آپ کا پر بھی وقت تھا. توجہ دینی اور پھر اپنا کریٹو سائڈ کو بھی دیکھنا اور اپنی ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی مینیج کرنا. تو یہ تو بہت ہی کوئی سپر لیڈی ٹائپ کی ایک وہ کیریکٹرسٹکس. ہاں جی. تو یہ جو لباس کا ان کا انتخاب ہوتا تھا, اس میں آپ ساتھ ہوتی تھی شاپنگ پارٹنر؟ نہیں, خود ہی کرتی تھی. اس پہ میرا نہیں کوئی ہاتھ تھا. صحیح, خود ہی سلیکٹ کر کے لیتی تھی. اس کا اپنا درزی تھا ایک, اسی سے سلوا کے. لیکن اس زمانے میں اتنے برانڈز وغیرہ کا بھی ٹرینڈ شروع نہیں ہوا تھا, آپ کو تھوڑے ہی ملتے تھے اسٹیچ ہوئے ہوئے. ہر چیز درزی سے ہی سلواتے تھے, اب تو ریڈی میڈ اب تو اتنا ہر چیز ملتا مل ہے. جاتی ہے. اچھا, گھر کے جو باقی کام ہوتے ہیں جیسے کوکنگ ہو گئی یا پھر یہ والے انٹرسٹ ہو گئی, یہ بھی تھے؟ جی, بھی کوکنگ کرتی تھی, بالکل کوکنگ کا شوق تھا اس کو. اور وہ گھر میں جب کسی کو انٹرٹین کرتی تھی تو خود پکاتی تھی. اس کی میڈ تھی ایک بڑی اچھی, وہ بھی کرتی تھی, لیکن یہ اس کو سمجھ عقل پوری تھی کوکنگ کی. اور اس کا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو لوگ خاص طور پہ شاعری اور یہ میڈیا انڈسٹری کی طرف ہوتے ہیں, گھرداری نہیں آتی ہوگی, یا جیسے یہ کہہ رہی ہیں آپ کے لباس کہ ان کو یہ بھی نہیں ذوق ہوگا, لیکن ہم نے ہمیشہ انہیں بڑا ویل ڈریس, بڑے ڈیسنٹ خوبصورت لباس میں ان کو دیکھا ہے. تو کوئی ڈریس, کوئی آئیکن بھی تھا, کسی کی تعریف کرتی تھی, کسی کو دیکھتی تھی, پسند کرتی تھی وہ؟ نہیں, اپنا ہی اس کا شوق تھا پورا, کسی کو نہیں دیکھتی تھی. ٹھیک ہے, صحیح. یہ ہم آج پروین شاکر صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں, اور ان کی شخصیت کے نا بہت سارے پہلو ہیں, جس میں ایک ان کی خوبصورت پرسنالٹی بھی ہے کہ جس کو انہوں نے اتنا اچھا سا کیری کیا کہ وہ کہیں بھی بیٹھی ہوتی تھی تو وہ منفرد نظر آتی تھیں. ان کا لباس, ان کا انداز, ان کی شخصیت جو ہے وہ بالکل سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہوتی میری مدر کی فیوریٹ تھی, ہے نا. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ 3 دن میری مدر لگاتار روئی تھی. اٹ واز سچ اے شاک. یس, اٹ واز سڈن, شاکنگ اینڈ ویری, جسے کہنا چاہیے نا, بہت سیڈ, ایک بہت ہی اداسی. شی واز این امیزنگ وومن اور امیزنگ پوئٹری, اور ایسے مائنڈس بہت کم ہوتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں. آپ نے پڑھی ان کی شاعری؟ پڑھی ہے, میں تھوڑی سی سر کے اوپر سے گزرتی. ہاں, ظاہر ہے, لیکن کوئی ایسی عورت ہے نہیں جس نے کہ نہیں, موسٹلی پڑھی ہے, اینڈ بہت ڈیپتھ ہے ان کی شاعری میں, نو ڈاؤٹ. جب مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا کیا, اس کا کیا. چلے, ایک یہ ان کی کفِ آئینہ جو ہے نا, یہ کتاب جو ان کے جانے کے بعد پبلش ہوئی ہے, اس کی ایک نظم جو کہ میں آپ سب لوگوں کو سنانا چاہ رہی ہوں. ان کی جو بہت مشہور نظم ہے, وہ تو ابھی ہم محمد علی سے فرمائش بھی کریں گے کہ ہمیں سنائیں, لیکن یہ چند ایسی میرا خیال ہے نظمیں اور غزلیں جو چونکہ ان کی اپنی زبان سے ہم نے نہیں سنی ہوئی نا, تو کم یہ سامنے آئیں پھر منظر عام پہ. کسی نے اگر کتاب پڑھی تو ہی اس نے یہ پڑھی. لیکن ایک نظم ہے, گلہ کیسا. گلہ کیسا, اسیر شام تنہائی سے آخر یہ گلہ کیسا. تجھے تو علم تھا زنجیر کا میری, جو پیروں میں بھی ہے اور روح پر بھی. میں اپنے بخت کی قیدی ہوں, میری زندگی میں نرم آواز کے جگنوں کم چمکتے ہیں. فصیل شہر غم پر خود صدا طائر کہاں آ کر ٹھہرتے ہیں. تیری آواز کا ریشم میں کیسے کاٹ سکتی تھی, میرے بس میں اگر ہوتا تو ساری عمر اس ریشم سے اپنے خواب بنتی اور اس رمجم کے اندر بھیگتی رہتی. تجھے تو میرے دکھ معلوم تھے جانا کہ کس لہجے میں تو رخصت ہوا ہے. سو بیوٹیفل. کیسے اس کی جذبات اپنے اس نے بیان کیے, کیا. ہاں جی, خوبصورت لینگویج. کوئی
کوئی سختی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں, بٹ ان اے ویری پولائٹ اینڈ ڈیسنٹ مینر انہوں نے اپنا شکوہ, اپنی داستان, جو بھی ایک شاعر کی روداد ہے, وہ کتنی خوبصورتی سے قلم بند کی ہے. سو دیٹ واز پروین شاکر, بیوٹیفل, بہت خوبصورت. آپ کو جو انہوں نے پوری ایک کتاب ڈیڈیکیٹ کی, یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ انکار جو ہے؟ نہیں بتایا تھا. وہ ہمارے اس وقت ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی, تو وہ ایک دن وہ ڈرائیو وے میں مجھے ملی, میں اتری, وہ ادھر سے آ رہی تھی, تو کہنے لگی میری نئی کتاب چھپ گئی ہے. تو میں نے کہا بڑا اچھا ہوا, اس نے مجھے پکڑا دی. تو میں نے تو نہیں اندر دیکھا, دیکھے تو صحیح, میں نے کہا دیکھ لوں گی آرام سے. نہیں, پھر اس نے کھول کے مجھے دکھایا کہ یہ کتاب آپ کو ڈیڈیکیٹ. کیسا لگا آپ کو؟ یہ بہت ہی عجیب لگا, بڑی امبیرس ہوئی میں. اچھا, امبیرس ہوئی؟ میں تو حال تو بہت خوش ہوئی ہوں گی, آپ کہہ رہے واہ وہ اتنی بڑی شاعرہ, اس نے مجھ جیسی کو ڈیڈیکیٹ کر دی کتاب. ویری گریٹ آف ہر ٹو ڈو دیٹ. مجھے تو بڑا وہ افسوس بھی آیا کہ دیکھو اس نے مجھے کتنا بڑا سمجھا, خام خواہ اور ڈیڈیکیٹ کر دی. لیکن آپ کی کمپینین شپ میں کچھ تو ایسا خاص تھا کہ ساری عمر وہ آپ کی, ہاں جی, اتنے مطلب ایک پورا, کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو تو کہتے ہیں کیا, بڑا مشہور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, اور بعض لوگ اس کو صحابہ کرام سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ گواہی لینی ہو کسی شخص کی تو یا تو وہ اس کے ساتھ رہا ہو, یا اسے اس کے ساتھ سفر کیا ہو, یا اس کے ساتھ پیسے کا لین دین کیا. اور میرا خیال ہے یہ تینوں کام آپ نے کیے ہیں. بالکل, آپ ساتھ بھی رہے, 80s میں وہ آپ کے پاس رہتی رہی ہیں, اور ایک لمبا عرصہ وہ آپ ہی کے پاس جو ہے وہ رہتی تھی, آپ اکٹھے رہتے تھے. اور پیسوں کا بھی حساب, پیسوں کا لین دین بھی, کیونکہ آپ کے ذمہ لگا دیا ہوا تھا سارا کچھ, تو آپ ہی لیتی دیتی تھی. اور پھر تیسرا سفر تو ظاہر ہے آپ لوگ اکٹھے آتی جاتی ہے, گھومتی پھرتی تھی, تو آپ سے زیادہ بہتر تو ان کو پھر کوئی بھی اس میں نہیں جان سکتا. لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سوشل رویہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ خاتون شاعرہ, اور پھر وہ اس وقت میں تو وہ ایک بڑا ایک نئی سی بات تھی نا, ایک چوکانتے نہیں والی بات تھی کہ مردوں کے ایک مشاعرے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کھل کے عورت کی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے. آج تک جانا کا ذکر جو ہے وہ مردوں کے منہ سے ہی ہوتا تھا, عورت کا بھی کوئی جانان یا جان ہوتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا, معاشرہ اس کے لیے. انہوں نے اس رویے کا سامنا کیسے کیا؟ اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا نا. جی, ایک اس کا اتنا کانفیڈنس اس میں تھا ہاں کہ وہ مردوں میں بیٹھ کے بھی سنا سکتی تھی اپنی شاعری. تو ایک سمجھے کہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا باقی اور عورت شاعروں کے لیے کہ وہ بھی اپنا کلام مشاعرے میں بھی سنا سکتی ہے اور سب کچھ. جب ایک رستہ بنا ہوا نا میڈم تو اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے, لیکن رستہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو واٹ شی از بین تھرو, وہ انہیں کیا فیس کرنا پڑا اس سارے؟ کچھ بھی نہیں, لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. میں کہتی ہوں بہت وہ اس خوش قسمت تھی کہ ہر ایک نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ایوارڈ دیے ہیں زندگی میں, اور کوئی ایسا نہیں آیا کہ اس کو روکا جائے یا کچھ کیا جائے, سب نے اپریشیٹ کیا. وہ چیز ہی ایسی تھی کہ یو جسٹ couldn't be negative about her. پازیٹیو سی آ کے وہ ایک اورا ہوتا ہے نا, وہ اس کے اورا تھا اس کی پرسنالٹی میں. تو جب آ جاتی تھی مشاعرے میں تو سارے وہ مدم پڑ جاتے تھے, جس طرح ہوتا ہے نا, کچھ نہیں کہتے تھے, اور سب نے اپریشیٹ کیا اس کو. بالکل صحیح. سو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی باتیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے, ہیں گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.